سے پاک سے اپنی نسبت مضمون کی محبت پیدا کرو، اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت ہوگی، جس کے دل میں میری محبت ہوگی، غوث پاک فرماتے ہیں اس کی عزت میری عزت ہوگی، میں اس کو دنیا میں کبھی ذلیل ہونے نہیں دوں گا۔ اگر غوث پاک کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، اگر اس میں آپ کامیاب ہو گئے، ان کی محبت آپ نے مانگ لی، دل میں محبت پیدا ہو گئی، تو ان کی محبت پیدا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دل سے گناہ کی محبت خود بخود دور ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ غوث پاک کا فرمان ہے کہ جو میرے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کی قسمت میں جو بڑے بڑے گناہ لکھے ہوتے ہیں میں ان کو خواب میں بتاتا ہوں، اور خواب میں بتا کر حقیقت میں بچا لیتا ہوں، کیونکہ خواب میں اگر کوئی گناہ کرے تو اس پر کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا، تو میں ان کو حقیقت میں گناہ سے بچا لیتا ہوں۔ دھیان سے سننا، یہ محبتوں کا صلہ بہت بڑا ملتا ہے، بہت بڑا صلہ ملتا ہے محبتوں کا۔ لوگ کہتے ہیں کیا محبت کی بات کرتے ہیں، کیا محبت کی بات کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میرے عزیز، اگر ہم جانور سے محبت کریں تو اس کا بھی صلہ قدرت دیتی ہے۔ اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی سے محبت کریں تو ان کا صلہ کیوں نہیں ملے گا؟ محبت کرو، غوث پاک کی غلامی کی نسبت میں آؤ، قادریت کی طرف آؤ۔ غوث پاک کہتے ہیں جو میرے سلسلے میں مرید ہو جاتا ہے اس پر میرا سایہ ایسے ہوتا ہے جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہے۔ فرماتے ہیں جو میرا نام مصیبت میں لیتا ہے اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ بڑے فائدے، بڑی برکتیں ہیں۔ آج کل کے چھوکروں کے، نوجوانوں کے دلوں میں، دنیا کے پڑھے لکھوں کے دلوں میں بات آتی ہے کہ یہ کیسی بات ہے، غوث پاک کا نام لو تو مصیبت دور ہو جاتی۔ ایسی کیا تاثیر ہے غوث پاک کا نام لو تو مصیبت دور ہو جاتی؟ دیکھو ایک آسان بات بتاؤں، نام سے مصیبت آتی بھی ہے، نام سے مصیبت جاتی بھی ہے۔ اب وہ کیسے؟ دیکھیے، آپ نے ابا کے سامنے ان کے کسی دشمن کا نام لے لیا، بولو ابا ناراض ہوگے کہ نہیں ہو؟ بولو ہوں گے نا؟ اور اگر کوئی بڑا ہی دشمن ہوگا تو ایک چاٹا بھی پڑ جائے گا، بولو اس کے نام سے مصیبت آئی کہ نہیں آئی؟ آئی۔ ابا بہت غصے میں تھے، امی سے بڑا پیار ہے، امی کا ذکر کر دیا، ابا نے مسکرایا، بولو نام کی برکت سے مصیبت گئی کہ نہیں گئی؟ تو جب ابا کی بارگاہ سے امی کے نام کی بنسبت مصیبت ٹل جاتی ہے اور ابا کی بارگاہ میں ابا کا دشمن کا نام لینے سے مصیبت آ جاتی ہے، تو بولو یہ مصیبت نام سے آئی کہ نہیں آئی، اور مصیبت نام سے گئی کہ نہیں گئی؟ تو یار جب مصیبت ابا کی بارگاہ میں کسی کے نام سے آئی بھی اور کسی کے نام سے گئی بھی۔ چلیں اور تھوڑا نیچے اتر جاؤں سمجھانے کے لیے۔ دو دوست کھڑے تھے، برا مت ماننا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دو دوست کھڑے تھے، پیار کی باتیں ہو رہی تھی، محبت کی باتیں ہو رہی تھی، آستین چڑھائی اور ماں کی بہن کی کہہ دی، بولو مصیبت آئی کہ نہیں آئی؟ کسی کے نام سے مصیبت آئی نا، کسی کے نام سے مصیبت آئی نا۔ اور نادان جب کسی کے نام سے مصیبت آتی بھی ہے اور دو لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا ہٹ یار، دونوں دوست ہو یار، ارے ایک ہی پیر کے مرید ہو، شرم نہیں آتی؟ لڑتے ہو، وہ فلاں کے مرید ہو، تمہارے پیر کیا سوچیں گے؟ بولو دونوں ٹھنڈے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نام نے مصیبت دور کی کہ نہیں کی؟ کسی کو گالی دی تو جھگڑا آیا، پیر کا نام آیا تو مصیبت چلی گئی۔ تو اب نام سے مصیبت آئی اور گئی۔ تو جب دنیا میں ایسا ہوتا ہے، جب تیرے دوست اور دشمن سے مصیبت آتی جاتی رہتی ہے، تو جو خدا کا دوست ہو اس کے نام سے مصیبت کیوں نہ جائے؟ اس کے نام سے مصیبت کیوں نہ جائے؟ یہ بات ٹیکنیکلی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، روزمرہ کی باتیں، یہ روزمرہ کی باتیں۔ چہرے کا اتار چڑھاؤ بدل جاتا ہے ناموں سے۔ مفتی احمد یار خانیمی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا یہ کہتے ہو نبی کے نام میں تاثیر، علی کے نام میں تاثیر، حسین کے نام میں تاثیر، پنجتن کے نام میں تاثیر، غوث پاک غریب نواز کے نام میں تاثیر، یہ کیا بدعت لگا رکھی ہے؟
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ کا گدھے، غصے میں آ گئے ہو، مجھے گدھا کہتے ہیں۔ آپ کو نہیں کہتا، میں نے تو گدھے کا نام لیا۔ ارے جب گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تیرا کھلتا ہوا چہرہ غصے میں تبدیل ہو گیا، جب گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے، جانور کے نام میں اتنی تاثیر ہے، تو خدا کے یاروں کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی۔ تاثیر تو ہے نا، سب میں ہے، اثر تو سب میں ہے۔ تو بات یہ، وہ غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے مرید جب میرا نام دیتے ہیں ان کی مصیبتیں دور کر دیتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں غوث پاک آج بھی زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اپنی قبر انور سے، زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے کہ زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ تو جو بات کہنے چلا تھا اس کو جلدی سے سمیٹ لوں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے مرید ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان کی مصیبتوں کو خواب میں دکھا کے حقیقت میں بچا لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غوث پاک کے ایک مرید تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے ایک کے بعد ایک خواب کے اندر 100 عورتوں کے ساتھ زنا کیا، بدفعلی کی، زنا کیا 100۔ اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو اس کا اثر ان کے وجود پر تھا، کانپ گئے، غسل کیا، غوث پاک کی خانقاہ میں گئے، سوچا بتاؤں کہ نہیں بتاؤں۔ سرکار غوث پاک اس سے پہلے کہ وہ بتاتے، غوث پاک نے فرمایا جو میرے مرید ہیں ان کی قسمت میں جو بڑے گناہ لکھے ہوتے ہیں میں ان کو خواب میں بتا کر حقیقت میں بچا لیتا ہوں۔ تیری قسمت میں 100 زنا لکھے گئے تھے، گویا کہ تو 100 زنا کرنے والا تھا، لیکن میں نے اس کو خواب میں بتا کر حقیقت میں تجھے بچا لیا۔ تو یہ سرکار بڑے پیر غوث پاک کی شان ہے۔